و اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں یعنی عوام الناس، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے، یکلمو کس سے، کلم یکلمو، اور نہ ہم سے، اللہ 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 ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، اتا یأتی سے تأتی، تأتی نہ آتی ہمارے پاس، آیتن کو نشانی، کذالک اسی طرح، قالا کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کن سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، مثل مانند قولہم ان کی بات کے، انہی جیسے لفظ پہلے بھی کہتے رہے، پہلی قوموں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں، تشابہت، تشابہ شین باہا، شبہ بھی اسی سے، ریزمبل کرنا، تشابہ یا تشابہ متشابہ، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہاں، وَأُتُوبِهِ متشابہہ، اور گائے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور یہاں بھی تشابہت پھر آ گیا ہے، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا، ریزمبل کرنا، تشابہت ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع، کن کے دل، اولون اور آخرون، پہلوں اور پچھلوں کے دل آپس میں ملتے ہیں، قد بینا تحقیق بیان کر دی ہم نے، بینا کا لفظ کس سے ہے، بیان سے، بانا یبین سے، ظاہر کرنا، کھول کے بیان کرنا، واضح کرنا، الآیات آیت کی جمع، علامات کونی اور شرعی دونوں آتی ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہوں، پہلے پڑھا یہ لفظ، معنی بتائیے مجھے کیا ہوتا ہے یقین، ایقان، ایقن یوقن، ایقان، پیچھے سے بھی دہرا لیا کریں کبھی کبھی، جی چلو پچھلا بھولا ہوا تو ذرا سوچئے کیا ہوتا ہے یقین، ایمان کا آخری درجہ اور شک سے خالی ہونا، ایسا علم جو شک سے پاک ہو، یعنی جب بھی کبھی یقین کا لفظ آئے تو یہ شک کی بات ضرور یاد ہو۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی بھی کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپوزٹ سے زیادہ بہتر طور پہ واضح ہوتا ہے۔ آپ دو طرح سوچا کریں، مثبت اور منفی، کس طرح، پہلے ایک بات کو پازیٹیولی لیں، پھر اس کے اپوزٹ جا کے دیکھیں، مثلا ابھی میں نے کہا تھا کہ لا یعلمون، تو آپ کو معلوم میں نے ترجمہ کیا کیا تھا، جاہل، کیوں؟ کیونکہ صاحب علم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، عالم کا اپوزٹ جاہل ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ترجمہ کریں جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ ایک پیسو ترجمہ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا جو جاہل ہے تو ایگریسو ترجمہ ہے، تو اس سے جو بات سمجھ آئے گی وہ سیدھی طرح سے نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ عربی کا ایک مشہور قول ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، تعرف الاشیاء بازدادها، عربی کے محاورے چھوٹے چھوٹے اس لیے بولتی ہے کہ کبھی تو شاید فائدہ دے ہی جائیں، آج نہیں تو کل سے۔ تعرف کا مطلب ہے پہچانی جاتی ہیں، الاشیاء چیزیں، بازدادها اپنے اپوزٹس کے ساتھ، جیسے روشنی کیسے پہچانی جاتی ہے، اندھیرے سے، دن کیسے پہچانا جاتا ہے، رات سے، اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی سمجھ ہی نہ آئے ہم کو، خوشی کیسے پہچانی جاتی ہے، غم سے، سکھ دکھ، سکھ بیماری صحت سے۔ تو یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کچھ سوچ رہے ہوں، غور و فکر کر رہے ہوں، تو جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کو ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ کا ذہن بہت جلدی کھل جائے گا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی، یقین کی بات ہو رہی تھی، جی ہاں یقین کی، تو یقین ایسا علم جو شک سے پاک ہو۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔